أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی 126 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ صرف آرزو اور تمناؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بھی عمل کیسا؟ حسن عمل، عمل صالح، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے خالصتاً اخلاص کے ساتھ، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق کرنے والا عمل ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اور اس میں پچھلی آیت میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتایا تھا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے، جو راست رو تھے۔ حنیف کہا ان کو، دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کہا۔ حنیف کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک سو ہو کر اللہ کی طرف جو ہے آ گئے ہوں، کسی اور کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی ہو، یعنی توحید خالص ان کے پاس تھا۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بات بتا کر کہ عمل کی بات جب ہو رہی تھی تو طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا ان کی اتباع کرتے ہوئے کرنا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلت کا تاج پہنایا تھا، خلیل کہا تھا ان کو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو، یعنی طریقے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ترغیب دی ہے۔ سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یعنی جو اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ ایک نمونہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ دوسرے کوئی نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بتایا کہ وہ ان کا ایک نمونہ بن سکتا ہے، وہ اور ان کے ایماندار جو ساتھی تھے ان کو تم نمونہ بناؤ۔ تو یہاں پر بھی ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور فرما دیا کہ اسی وجہ سے ہم نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ان ساری باتیں اور احکامات بیان کر دیے گئے اور بتا دیا جا رہا ہے کہ تم کو جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت ہے، جو زمین و آسمان کے مالک ہے، کوئی یا یہ وہ نہیں ہے، بلکہ انہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، سب کچھ انہی کا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ تم کو صرف حکم دے رہے ہیں بلکہ تمہارا احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ آج تمہارے لیے کچھ آزادی کے لمحات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کر دیے ہیں، تم کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن وہ اختیارات کا تم صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط استعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور تمہاری پوری جو ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تم کو چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے باخبر ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ نیز ان احکام کی یاد دہانی کراتا ہے جو تمہیں کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں سنائے جا رہے ہیں۔ وہ یتیم لڑکیاں جنہیں تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے،
اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ اسی طرح بے سہارا بچوں کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کی بھی یاد دہانی کراتا ہے، نیز اس حکم کی بھی کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس میں صورت کے آغاز میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ یتیم لڑکیوں کے بارے میں بات بتائی تھی کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ یتیم لڑکیاں جب کسی کے ولایت میں آ جاتی تھی تو اگر لڑکیاں حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتی تو وہ ولی خود یا اس کے کوئی دیگر رشتہ دار جو ہے اس سے نکاح کر لیتے لیکن اس کا مہر دینا نہیں چاہتے، اور جو ہے اس کا جو حصہ اس کے والدین یا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے میراث میں اس کو آتا تھا اس کو بھی ہڑپ لینا چاہتی تھی۔ اور اگر اس کے برخلاف لڑکی اگر خوبصورت نہ ہو تو اس سے کوئی نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اس کو ایسے ہی رکھ کر چھوڑ دیتے تھے تاکہ کوئی دوسرا بھی اس سے نکاح نہ کرے اور اس کا جو میراث کا جو حصہ ہے وہ انہی کے پاس آ جائے۔ تو اس میں جو ناانصافیاں ہوتی تھی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی شروع ہی میں بات بتائی تھی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ان سے نکاح کرنے کے بعد، تو پھر تمہیں چاہیے کہ دیگر بہت سی عورتیں ہیں جو محرمات نہیں ہیں تمہاری، ان عورتوں سے تم ایک دو سے تین سے یا چار سے نکاح کر سکتی ہو، تم آزاد ہو، تم ان لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو تکلیف مت دو، ان کو ایذا مت دو۔ تو وہاں پر شروع آیت ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا تھا۔ یہاں پر بھی جو ہے جو عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں عورتوں کی نکاح کے بارے میں، عورتوں کے مہر کے بارے میں اور ان کی میراث کے بارے میں، یہ سوالات کے جوابات اس وقت بھی دیے جا چکے تھے، اور یہاں پر بھی اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تم اگر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح ہی مت کرو، دیگر عورتیں بہت سی ہیں دنیا میں، تم ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر چاہتے ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو تو پھر ان کے ساتھ انصاف جو ہے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اس میں کہ ان کا جو بھی حق بنتا ہو ان کو ادا کرو، ان کا مہر ادا کرو، اور ان کے مال پر نظر مت رکھو جو میراث میں ان کا مال ان کے پاس آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان کے تعلق سے بھی اس آیت میں جو ہے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ میراث میں حصہ دار صرف بڑے لڑکوں کو سمجھا جاتا تھا، عورتیں اور چھوٹے جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان کو میراث میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو ہے بات بتائی کہ سب کے لیے حصہ مقرر کر دیا گیا ہے میراث میں سے، اور عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جو حصہ ہوگا وہ عورتوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اس طریقے سے دیگر بہت سی تفصیلات اس میں آ گئی، اور اس کے علاوہ دیگر تفصیلات احادیث سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جو ہے ہم کو معلوم ہوئی۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کا حصہ بھی مقرر فرمایا جن کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور اس میں ان کو ہدایت دی گئی کہ ان کے بھی حصے مقرر ہیں اور یتیم لڑکیوں کے بھی حصے مقرر ہیں، اور ان کا جو میراث کا جو حصہ آئے گا ان کو کھا جانے کی کوشش مت کرو، بلکہ ان کا حصہ انہی کے پاس رکھو، اور ان سے اگر نکاح کرو تو پھر انصاف کے ساتھ کرو، اور ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق ان کو ادا کر دینے کی کوشش کرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ طبیعتیں تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر تم اچھا سلوک کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقین جانو کہ تم جو کچھ کرو گے اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی ہدایت دی ہے ان ازدواجی تعلقات کے تعلق سے، کہ ازدواجی رشتہ جو بنتا ہے تو اس میں بعض وقت ایسے حالات اور ایسی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو عام طور پر جو ہے بہت سے جوڑوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی کسی وقت۔ وہ رنجشیں اور اختلافات اور تلخیوں کو دور کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسانی جذبات اور احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہترین نظام بنا کر ان کو پیش کیا ہے
تاکہ جو ہے جو زندگی جہنم بن گئی ہے اس وجہ سے، اختلافات اور رنجشوں کی وجہ سے، اس کو جو ہے راحتوں میں تبدیل کر دیا جائے کس طریقے سے، اور دنیا کا یہ جو گھر ہے وہ جنت بدل جائے جنت میں۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ تجاویز رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ کس طریقے سے اس کو سلجھایا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ تو اس میں عورتوں سے جو ہے مخاطب ہو کر ان کی، کیونکہ عورتوں کی بات چل رہی تھی یہاں پر مسئلہ، ان سے یہ مخاطب ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عورت کو اپنی خاوند کی طرف سے جو ہے کچھ اس بات کا جو ہے احساس ہو کہ وہ بے رخی برت رہا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہا ہے، یا اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے کچھ خاص شرائط کے ساتھ اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ اس میں یہ بات جو ہے واضح کی گئی ہے کہ اگر یہ شرائط کے ساتھ صلح کرنے کی جو بات آ رہی ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ رشوت ہے، لیکن یہ رشوت نہیں ہے، بلکہ اس کو مصلحت کے میں شامل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مصلحت ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کر جو ہے مرد کے ساتھ اس کے ازدواجی جو تعلقات ہیں اس کو قائم رکھنے کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہے۔ اس میں دونوں فریقین کے لیے بات ہے کہ عورت بھی جو ہے اپنے مہر میں سے کچھ معاف کر کے آگے بڑھ کر جو ازدواجی جو رشتہ ہے وہ جو ٹوٹنے جا رہا تھا اس کو قائم رکھنے کے سلسلے میں آگے بڑھ سکتی ہے، پہل کر سکتی ہے، اور دونوں فریقین جو ہے اپنے اپنے کچھ حقوق سے جو ہے دستبردار ہو کر درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے اس پہ رضامند ہو جائیں۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں جہاں پر عورت کے لیے یہ ہو کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہ ہو اور اس کے اولاد کے مفاد جو ہے اس سے وابستہ ہو، تو وہ آگے بڑھ کر جو ہے کچھ اپنی وہ جو رشتہ جو ٹوٹ جا رہا تھا ازدواجی تعلق اس کو قائم کرنے کے لیے کچھ مصلحتاً جو ہے اپنے حقوق سے دستبرداری اختیار کر سکتی ہے۔ یہ مصلحت ہے اور یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کو جو ہے یہاں پر سکھایا ہے، اور یہ جو ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں جب شوہر اس کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتا اور اس کے حقوق برابر ادا نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ شوہر کے ساتھ جو ہے رہنا چاہ رہی ہے، کیونکہ حالات کا تقاضا یہی ہے، اور وہ رشتے کو جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتی ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہتی، تو پھر اس کی صورت ایک ہی ہو سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شوہر کو جو ہے اپنے خاوند کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور راضی کرنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ صلح کر لو، صلح میں خیر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی ہر نفس میں جو ہے حرص پائی جاتی ہے، کوئی بھی نفس ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، دنیا کا کوئی انسان ہو، اس کے پاس ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ حرص ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اس کو کچھ نہ کچھ لالچ دے کر جو ہے وہ رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ لالچ یہ ہو سکتا ہے کہ مہر کی معافی، یا مہر میں کمی کر دینا، یا نان نفقے میں سے جو ہے کچھ کمی کر دینا، یا اپنے دیگر مطالبات کو جو ہے روک دینا، اور جو ہے اپنی باری کو جو ہے اس کے بارے میں چھوڑ دینا، کہ یہ سارے جو ہے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے تھے وہ حقوق میں سے جو ہے وہ نرمی برتتے ہوئے جو ہے اس کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا اگر پسند کرتی ہے تو یہ صورت اس کے لیے اختیار کرنی ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے جو طمع ہے اور حرص ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے جو رشتہ ہے جو ٹوٹ رہا تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی جو ہے پرورش کے لیے اور اس کے جو ہے کیریئر کے لیے جو ہے یہ کام کر سکتی ہے کہ صلح کر لے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے خوشگوار گزارنے کی کوشش کرے۔ اور مرد کے لیے اس میں طمع یہ ہے کہ عورت جب اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے اور حقوق نہیں مانگ رہی ہے، نرمی اختیار کر رہی ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ اب مجھے کیا مشکل ہے اس کو رکھنے میں، جبکہ وہ حقوق مانگ رہی تھی، مطالبے کر رہی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ یہ بات سوچ رہا تھا، لیکن چونکہ حقوق میں کمی آ گئی اور جو ہے مطالبات میں کمی آ گئی تو وہ اس کو رکھنے پر جو ہے راضی ہو جائے گا۔ تو اس میں جو بات واضح کر دی گئی، اس کے بعد جو ہے آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ انہیں مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہاری بیوی سے اگر تمہارا دل نہیں بھی مل رہا ہے، کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور تم اس کو اس وجہ سے جو ہے چھوڑ دینا چاہ رہے ہو، آزاد کر دینا چاہ رہے ہو، اور تم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے برابر طریقے سے، لیکن
اس کے سلسلے میں تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم اس کو طلاق دے کر علیحدہ کر دے سکتے ہو، آزاد کر دے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے سامنے ہو اور اس وجہ سے تم اللہ سے ڈر کر اس کے ساتھ احسان والا معاملہ اگر کر دو اور اس کے ساتھ جو تعلقات نہیں نبھ رہے ہیں دل کی نہ ملنے کی وجہ سے وہ تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرو، اور جو حقوق تم نہیں دے رہے تھے اس کو پھر سے دوبارہ دے دینے کی کوشش کرو، تو تم سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تم ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ بدلہ عطا فرمائیں گے تمہارے یہ صبر اور تحمل کی وجہ سے اور تمہارے حسن و عمل کی وجہ سے کہ تم کو جو ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں بہترین بدل اللہ تعالیٰ تم کو اس کا عطا فرمائیں گے۔ یہ ترغیب دی گئی ہے شوہروں کو، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے ہر چیز پر راضی ہو جاؤ، حالانکہ کیونکہ عورت کی بات یہاں پر چل رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً یہاں پر یہ بات بتائی کہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں اور عورتوں کے ایسے حالات اگر ہوں کہ ان کے لیے کوئی دوسرا سہارا نہ ہو اور ان کی اولاد جو ہے ان کے سامنے ہو اور ان کی اولاد کا جو ہے مستقبل سامنے نظر آتا ہو، اس کو اگر خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مصلحتاً ان کے ساتھ جو ہے صلح کر لے۔ اور مرد کو بھی اس میں تلقین کر دی گئی ہے کہ تم بھی جو ہے اگر دل نہیں مل رہا ہے، نباہ نہیں ہو رہا تھا کسی وجہ سے، تو بھی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی اس کا بہترین بدل تم کو عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت جو ہے بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے، کیونکہ اس میں جو ازدواجی تعلقات کے تعلق سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ جب اس میں تلخی اور کشیدگی پیدا ہو جائے تو اس میں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سورہ نساء کے شروع ہی میں جو ہے یہ بات آئی تھی کہ اگر جو ہے عورت اور مرد کے بیچ میں نباہ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو سلجھانے اور اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ وہاں پر جو ہے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کیا طریقہ کار مرد کو اختیار کرنا چاہیے عورت کی اصلاح کرنے کے سلسلے میں۔ اگر عورت جو ہے بددماغی کرے اور بات کو نہیں سمجھ رہی ہے اور اطاعت نہیں کر رہی ہے شوہر کی، تو یہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کو پہلے زبانی طور پر سمجھانا ہوگا کہ اچھا اور برا اس کی تمیز دلانی ہوگی، اور اگر وہ بات جو ہے نہیں جم رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر اس کو جو ہے بستروں سے علیحدہ کر دینا ہوگا اپنے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ ہلکی سی مار کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ تینوں صورتوں میں سے اگر کوئی صورت جو ہے جم جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، پھر تو جو ہے عورت کے اوپر اور کوئی راستہ نہیں اختیار کرنا اس کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو اس میں جو ہے ابتدائی طور پر جو اختلافات ہوں گے تو اس کو کس طریقے سے اس کی اصلاح کی جانی چاہیے یہ بتایا گیا تھا۔ یہ تمام درجات سے گزر جانے کے بعد، یہ تمام طریقہ کار اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے اور عورت کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے اختیار میں یہ رکھتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکے، تو پھر یہ چاہیے کہ عورت اور مرد دونوں جو ہے انہیں اچھی طریقے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا جو راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، جو ان کو جو ہے اختیار دیا گیا ہے، وہ اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر مرد جو ہے ان تمام خامیوں اور اس کے باوجود بھی ہے دل نہیں مل رہا ہے، عورت سے نباہ نہیں ہو رہا ہے اور اس نے تمام طریقہ کار اختیار کر لیے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے واسطے وہ عورت سے راضی ہو جا رہا ہے اور اس کے ساتھ رہ رہا ہے، رہنا پسند کر رہا ہے اور اس کے حقوق ادا کر دے رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ بات ہے اور اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے کسی دوسری صورت میں۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ عورت اگر جو ہے آزادی چاہتی ہے، انہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور اختلافات بڑھ گئے ہیں، عورت چاہتی ہے کہ مجھے آزادی دے دی جائے، مجھے طلاق دے دی جائے، تو چاہیے کہ مرد اس کو علیحدہ کر دیں، طلاق دے دیں۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت آزادی چاہ رہی ہے لیکن مرد جو ہے اسے طلاق نہیں دے رہا ہے، آزاد نہیں کرنا چاہ رہا ہے کسی وجہ سے، تو عورت اپنا حق مانگ سکتی ہے، اسلامی عدالت میں جا کر جو ہے اپنی آزادی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو شرعی کونسل میں جا کر اپنا حق کا مطالبہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتی ہے۔ یہ صورتیں جو ہے اس کے واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو یہ تمام صورتوں میں جو ہے یہ بات بتائی گئی، جیسا کہ شروع آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے کچھ درمیانی صورت اختیار کر کے
صلح صفائی کے ساتھ مصلحتاً جو ہے شوہر کے ساتھ وہ جو رشتہ خراب ہو رہا تھا ازدواجی رشتہ اس کو قائم کرنے کے سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کر رہی ہے، اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری صورتیں اس لیے بتائی گئی ہے کہ یہ اختلافات نہ صرف میاں بیوی کے بلکہ دنیا بھر کے جہاں جہاں پر بھی اختلاف ہوں گے اور دیگر گھریلو جھگڑوں میں بھی جو ہے یہی صورتحال ہوگی، اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے جو مشورہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں، کہ ایک بہترین مشورہ ہے کہ اصلاح کرنے کے سلسلے میں لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ صلح صفائی کر لی جائے اور اصلاح کر لی جائے، ایک دوسرے میں جو کمپرومائز جسے کہا جاتا ہے کہ اپنے حقوق سے تھوڑا سا جو ہے چھوڑ کر دستبردار ہو کر دوسروں کی بات مان لی جائے اور ذرا سی نرمی اختیار کیا جائے، تو بہت سے جو جھگڑے دنیا بھر کے آج طوالت اختیار کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا کر سالانہ سال پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، اس کا حل نکل جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جو ہے مشورہ اس میں دیا ہے کہ یہ صورت مسلمان اگر اختیار کر لیں اپنے تمام تر اختلافات میں، نہ صرف میاں بیوی کے جھگڑوں میں بلکہ دنیا بھر کے جھگڑوں میں، اور ہمیشہ کمپرومائز پر نظر رکھیں کہ جو ہے ہم راضی ہو جائیں گے تھوڑا سا اپنا حق چھوڑ کر، تو پھر بہت سے جھگڑے خود بخود جو الجھ رہے تھے وہ سلجھ جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر فرما دیں گے۔ اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَالصُّلْحُ خیر فرمایا، صلح میں خیر ہے۔ صلح میں کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دب کر کیوں معاملہ کریں، معاہدہ کریں، دب کر نہیں ہے، بلکہ مسئلے کو جو الجھ رہا ہے اس کو سلجھانے میں دبنے کی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے، اور جو مسئلے طوالت پکڑتے ہیں اور دشمنیاں ہو جاتی ہیں اور اختلافات بڑھتے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر احسان والا معاملہ کر لو گے تم ان سارے معاملات میں اور اللہ سے ڈر کر جو ہے وہ سارے معاملات کو سلجھا لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے وہ سارے عملوں سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔